تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت امت کی بھلائی اور امت کا درد اور امت کی فکر ستاتی رہی۔ امتی پر جب بھی مشکل وقت آیا تھا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس دور میں ہم نے کلمہ پڑھا تھا تو ہمیں کافروں نے تپتی ریت پہ لٹا دیا اور ہمارے سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے اور ہمارے جسم پہ کوڑے مارے جاتے۔ ہم اس مشقت میں تھے کہ رب کے پیارے محبوب کا گزر ادھر سے ہوا تو حضرت بلال کو اس طرح تڑپتے دیکھا تو میرے حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے آگ کے دہتے انگاروں پہ جب لٹایا گیا اور میری کمر جل رہی تھی کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور مجھے اس حالت میں دیکھا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھا کے عرض کی، یا اللہ جس طرح تو نے پیارے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا آج آل یاسر پہ بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی بھلائی چاہتے ہیں اور میرے حضور کو اپنی امت کا درد تڑپا کے رکھ دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو شخص پیار کرتا ہے اللہ کے محبوب ایسے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک امتی کے درد میں اس قدر تڑپ جاتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد تو میں محمد محسوس کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج فلسطین کے اندر جو میرے محبوب کی امت پر مشکل گھڑی آ گئی اور وہاں کتنے بچے یتیم ہو گئے اور میرے حضور کی امت پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی، تو کیا ان حالات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوئی ہوگی۔ فلسطین یہ سرزمین انبیاء ہے، آپ بخوبی واقف ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں کا یہ مسکن ہے شہر، اور متعدد انبیاء کرام علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لاتے رہے اور اس سرزمین سے تشریف لے جاتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی یہ بھی اسی ملک کے اندر پائی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے پہلے کون سا اللہ کا گھر بنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی اور بیت اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟ تو ارشاد فرمایا 40 سال مسجد اقصی انبیاء کی مسجد ٹھہری۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کروایا۔ اللہ کے نبی یہاں تشریف لاتے رہے اور یہاں امامت بھی فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کا حجرہ بھی یہاں، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی یہاں، اور معراج کی رات تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہاں آ کر تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور میرے حضور کو امام الانبیاء کا تاج عطا فرمایا گیا۔